السلام علیکم۔ اردو ریک پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک اور پراسرار واقعے کی طرف پڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اردو ریک کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی لازمی دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری ہر نئی ویڈیو پہنچ سکے۔ جب بھی بے لوث محبت کی مثال دی جاتی ہے تو ماں کی محبت سے تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن آج ہم بتائیں گے کہ ایک باپ کی بے لوث محبت کا کیا انجام ہوا۔ یہ الہی بخشی کہانی ہے جو اپنے گاؤں کا نامور اور بہترین حکیم تھا۔ لوگ دور دراز کے علاقوں سے الہی بخش سے علاج کروانے کے لیے آتے تھے۔ الہی بخش کی 5 اولادیں تھیں، لیکن وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے سے بہت پیار کرتا تھا۔ ہر وقت باپ بیٹا ایک ساتھ ہی رہتے۔ الہی بخش نے خود کو سنبھالتے ہوئے بتایا، میرا بیٹا اکرم 13 سال کا ہونے والا تھا، لیکن وہ اچانک بہت بیمار رہنے لگا۔ اس کی بیماری کی کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی، اور یہ وہ دور تھا جب دور دراز کے قصبوں، علاقوں، گاؤں میں علاج معالجے کی سہولتیں زیادہ میسر نہیں ہوتی تھیں۔ یوں کہہ لیں کہ آزادی ہند کے بعد کا دور تھا۔ میں نے اپنا طب آزمانے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ دن رات نئی پرانی طب کی ہر کتاب کھنگال ڈالی اور ہر نسخہ آزما لیا، لیکن بیماری تھی کہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایسا میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ میری جان پہچان کے حکیموں کے علم میں کوئی ایسی بیماری تھی، کیونکہ میں نے اپنی پہچان کے تمام حکیموں کو خط و کتابت کر کے دیکھ لیا تھا۔ یہاں تک کہ جن سے میری مخالفت تھی میں نے ان حکیموں سے بھی رابطہ کر لیا، اور کافی حکیم دوست میرے گھر میں رہنے بھی آئے تاکہ نسخہ اپنی موجودگی میں آزما سکیں۔ مگر اکرم کو 1-2 دن کے لیے کچھ افاقہ ہوتا اور تیسرے دن وہی حالت ہو جاتی۔ حالت میں سدھار نہ دکھنے کے باوجود میں نے اکرم کا علاج بند نہیں کیا۔ گھر والے اور دوست احباب سبھی مجھے دلاسا دیتے کہ آج نہیں تو کل اکرم ٹھیک ہو جائے گا، آپ حوصلہ رکھیں۔ کرتے کرتے 2 مہینے گزر گئے، اور ایک دن وہ ہوا جس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک صبح میں اکرم کو اٹھا رہا تھا، مسلسل بلانے پر بھی جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھا۔ اکرم برف کی مانند ٹھنڈا تھا اور اس کا جسم اکڑا ہوا تھا۔ میرا بیٹا بے جان میرے برابر پڑا رہا، اور میں رات بھر یہی سوچتا رہا کہ وہ پرسکون نیند سو رہا ہے، اس لیے اسے بلانا مناسب نہیں۔ لیکن مجھے کیا علم تھا کہ وہ چپ چاپ نئی ہی دنیا میں جا بسا ہے۔ میری بیوی، سب گھر والے اکرم کے موت پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ میں ان کو دلاسا دے رہا تھا۔ جب جنازے کے بعد اس رات میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے گیا تو مجھے پوری رات نیند نہیں آئی۔ جیسے جیسے رات ڈھلتی جا رہی تھی میری بے چینی اور اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے علم ہی نہ ہوا کب لا علمی میں چلتے چلتے میں اکرم کے قبر پر جا سویا۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو ارد گرد کے لوگ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ قبرستان کے ساتھ ساتھ لوگوں کے کھیت تھے اور کام کرنے کے لیے لوگ صبح ہی کھیت کا رخ کر لیتے تھے۔ لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ سب مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں۔ گھر پہنچا تو میرے گھر والے بھی مجھے انہی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کسی کا قتل کر دیا ہو۔ میں کچھ بھی کہے بنا کمرے میں چلا گیا اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ میرے پیچھے پیچھے میرا بیٹا کمرے میں آیا۔ اس نے بتایا کہ رات کو میں اکرم کی قبر پر ناچتے ہوئے گا رہا تھا۔ اس کی بات سن کے مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو تماچا دے مارا۔ وہ مجھ سے وہ بات کہہ رہا تھا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دھیرے دھیرے رات کے وقت قبرستان جانا میرا معمول بن گیا تھا۔ ہر بار لوگ مجھے یہی کہتے کہ میں اپنی بیٹی کی قبر پر ناچ رہا تھا۔ اس بات کو 10 دن ہو چکے تھے۔ بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ممکن ہے کہ جن یا ہوائی چیزوں نے یہ سب کیا ہو۔ اب میرا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ بیٹے کی محبت میں قبرستان جاتا تھا، لیکن جو لوگ بیان کرتے تھے وہ میرے لیے سننا اب مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس لیے ایک رات میں نے قبرستان نہ جانے کا فیصلہ کیا، مگر آدھی رات کو میں گلیوں میں ناچتا گاتا خود بخود قبرستان چلا گیا۔ اس وقت میں ہوش میں تھا سمجھ رہا تھا، لیکن خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ پھر میرے سامنے ایک چلتا ہوا انسان آ کھڑا ہوا۔ اس کا قد اتنا اونچا تھا کہ میری گردن مڑ گئی۔ اسے دیکھ کر میں بہت خوفزدہ ہو گیا، یہاں تک کہ اپنی بیٹی کی موت کا صدمہ بھی بھول گیا۔ وہ شیطانی بلا تھی، اس لیے وہ شیطانی حرکتیں کر رہی تھی۔ اس وقت مجھے اپنی جان بچانے کے لالے پڑ گیا۔ میں کچھ پڑھنے لگتا تو میری زبان اکڑ جاتی۔ بیٹے کی موت کے بعد شاید میرا ایمان کمزور ہو گیا تھا، تبھی وہ شیطانی بلا مجھ پر حاوی ہو گئی تھی۔ اس شیطانی بلا نے مجھے بہت اوپر ہوا میں الٹا لٹکا دیا۔ میں اتنا اوپر تھا کہ مجھے سارا گاؤں بلکہ ساتھ کا گاؤں بھی نظر آ رہا تھا۔
میرا سر تیز چکرانے لگا، دل ایسے ڈول رہا تھا کہ میری موت میری منتظر ہو۔ اس کے بعد اس شیطانی بلا نے مجھے ہوا میں تیز تیز اچھالا اور پھرکی کی مانند گھمایا، پھر مجھے زمین پر پٹخ دیا۔ میں موت کے منہ سے بال بال بچا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اب بلا ٹل گئی، لیکن اگلے دن پھر مجھے خوفناک آوازیں سنائی دینے لگی۔ کوئی مجھے مسلسل قبرستان آنے کو کہہ رہا تھا۔ جیسے جیسے میں اپنے کان بند کرتا، یہ آوازیں اتنی ہی تیز ہوتی جاتی، یوں لگ رہا تھا کہ میرے کان کے پردے ابھی پھٹ جائیں گے۔ آنکھیں بند کیے میں تکیے میں منہ دے لیا، مگر مجھے ایسا لگا کہ میرے پاؤں تیز شعلوں سے جل رہے ہوں۔ جب تپش زیادہ محسوس ہوئی تو میں نے کانوں سے انگلیاں نکالی اور آنکھیں کھول کر اپنے پاؤں پکڑ لیے۔ میرے پاؤں بہت بڑی بڑی انگلیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ انگلیاں لوہے کی سلاخوں کی مانند سخت اور پہاڑ سے نکلے ہوئے لاوے کی مانند گرم تھی۔ آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو میں شیطانی بلا کے چہرے کے اوپر تھا۔ وہ لیٹا ہوا مزے سے مجھے اپنے ہاتھ میں پکڑے ایسے لہرا رہا تھا جیسے میں کوئی کھلونا ہوں۔ اس کا چہرہ بہت مکروہ اور آنکھیں بے حد ڈراؤنی تھی۔ اب تو بس میں بے ہوش ہونے والا تھا۔ اس سے پہلے میں نے سنا ہی تھا کہ قبرستان میں بہت خطرناک قسم کی بلائیں ہیں، مگر خود سے کبھی کچھ ایسا نہیں دیکھا تھا۔ اب دیکھنے کے بعد میرے بڑے دل میں اس بھیانک مخلوق کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن حیرانگی تو اس بات کی تھی کہ اتنے ڈر کے باوجود میں ابھی تک اپنے ہوش و حواس پہ تھا۔ اس شیطانی بلا نے مجھے ایک قبر کے اوپر رکھ دیا، قبر بھی وہ جو کھلی ہوئی تھی۔ مردے کا کفن ہٹا ہوا تھا، میں اس مردے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اس بلا نے کہکہا لگانا شروع کیا اور گہرائی میں مردے کے سامنے موجود تھا۔ اس مردے کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ مردہ مجھے ہی دیکھ رہا ہو۔ ابھی میں مردے کی ڈراؤنی آنکھیں ہی دیکھ رہا تھا کہ مجھے میرا ہاتھ کسی شکنجے میں محسوس ہوا۔ دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ ہاتھ کا ڈھانچہ تھا۔ میں اکھڑی ہوئی سانسوں سے وہی دیکھتا رہ گیا۔ اتنے میں مردہ اٹھ بیٹھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام قبریں ایک ایک کر کے کھلنے لگی اور مردے باہر آنے لگے۔ اسی ہجوم میں نے اپنے بیٹے اکرم کو اپنی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے دیکھا۔ دور سے دیکھنے پر وہ بالکل نارمل لگ رہا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے وہ زندہ ہو، لیکن جیسے جیسے وہ میرے قریب آتا گیا اس کی آنکھیں پھٹتے ہوئے شعلوں جیسی معلوم ہونے لگی۔ پھر اکرم نے میری طرف ہاتھ پھیلائے، اس کے ہاتھوں سے آگ پانی کی مانند بہنے لگی، وہ بھی اتنی تیز کہ فوراً ہی سارا میدان آگ سے بھر گیا۔ میں آنکھیں بند کر کے چلانے لگا۔ مجھے میری چیخ و پکار میں ہلکی سی آواز ایسے سنائی دی جیسے دور کوئی رو رہا ہو۔ میرا ہاتھ کسی نے کھینچا، وہ اکرم تھا، جیسے وہ اپنے جنازے پر تھا، بالکل اسی ہولیے میں تھا اور میرا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا، جبکہ اس کی اپنی آنکھیں تو بند تھیں، لیکن میرے ہاتھ پر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں کوشش کے باوجود نہیں چھڑا سکا۔ میں اپنا ہاتھ چھڑانے کی جدوجہد کر رہا تھا کہ تبھی میرے قریبی درخت سے ایک کلہاڑی میرے برابر آ گری اور وہی رونے کی آوازیں آنے لگی جو مجھے پہلے آ رہی تھیں۔ وہ کسی مرد کی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، اگر تم نے نہ کاٹا تو یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا اور تمہیں قبر میں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں اس آدمی کی آواز میں اتنا گم ہو گیا کہ مجھے کوئی ہوش ہی نہ رہا۔ میرے سامنے میرا بیٹا تھا جو میرا بہت لاڈلا تھا، وہ کفن میں پڑا تھا اور یہ آواز مجھے اسی کا ہاتھ کاٹنے کو کہہ رہی تھی۔ میں سوچ میں ڈوب گیا اور دوبارہ سے یہی آواز میرا نام لے کے مخاطب ہوئی، الہی بخش، تجھے زندگی نہیں پیاری؟ وہ تو ویسے ہی مر گیا ہے، اس کا کیا نقصان ہوگا؟ کاٹ دے ورنہ تو قبر میں اتر جائے گا۔ میں نفی میں سر ہلاتے آنکھوں میں آنسو لیے اپنے بیٹے کو پیار سے دیکھنے لگا، لیکن وہ مسلسل بول رہا تھا۔ اب ملی جلی بہت زیادہ آوازیں اور زور سے آنے لگی جو مجھے اکرم کا ہاتھ کاٹنے کو کہہ رہی تھی، لیکن میں نے کلہاڑی سے وار کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے انکار پر میرے بیٹے کی لاش خود بخود کھنچتی ہوئی اس کی قبر کی جانب چلنے لگی، تو میں بھی اس کے ساتھ کھنچتا جا رہا تھا۔ وہ تیزی سے اپنی قبر کی طرف جا رہا تھا۔ ابھی بھی میرے ہاتھ میں نہ جانے کیسی کلہاڑی پکڑی رہ گئی۔ اس سب کے دوران بھی وہی آدمی مجھے بلا رہا تھا، ہر بار وہ یہی بات کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز میں ہمدردی اور درد تھا، اس کی آواز روحان سی ہو چکی تھی اور وہ کہہ رہا تھا، الہی بخش، میں ایسے ہی مر گیا، مجھے بھی میرا ہی بیٹا قبر میں لے اترا، اب تو بھی نہیں بچے گا۔ ادھر اکرم کے ساتھ میں اس کی قبر کی طرف کھنچ کر جاتے ہوئے مسلسل روکنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تبھی اس آدمی نے دوبارہ کہا، ابھی قبر میں نہیں اترے، مار دو کلہاڑی۔ ایک بار اس نے قبر میں کھینچ لیا تو تم زندہ نہیں رہو گے۔ پھر اچانک سناٹا چھا گیا اور اگلے ہی پل پورا قبرستان بھیڑیوں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔
ابھی یہ آوازیں روکی ہی تھیں کہ قبرستان میں رونے دھاڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ آوازیں ایسی تھیں جیسے کوئی کسی کی میت پر ماتم کر رہا ہو۔ یہ اتنا خوفناک تھا کہ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جواب دے گئی۔ مجھے بار بار اسی آدمی کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ میں قبر تک پہنچا تو مر جاؤں گا، اور اب یہ میت پر ماتم جیسی آوازیں۔ میرے آسان خطا ہو گئے اور میں بنا کچھ سوچے فوراً کلہاڑی سے وار کرنے لگا۔ وار کرتے ہی کھینچاتانی رک گئی اور ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ میرا جو ہاتھ میرے بیٹے کے ہاتھ میں تھا، اس پر مجھے شدید درد محسوس ہوا۔ میں سمجھا کہ اکرم نے زور سے پکڑ رکھا تھا، شاید اس لیے زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے۔ پر جیسے ہی میں نے اپنے ہاتھ کو چھوا تو مجھے میرا ہاتھ محسوس نہیں ہو رہا تھا، اور دوسرا ہاتھ چھونے پر لہو لہان ہو گیا تھا۔ اس خوف اور دہشت میں سمجھ ہی نہ پایا کہ ہوا کیا ہے۔ میں تھوڑی روشنی ڈھونڈنے لگا تاکہ اپنا ہاتھ دیکھ سکوں۔ تبھی کچھ فاصلے پر مجھے اچانک سے جلتا بجھتا بلب دکھائی دیا تو میں اسے جانب بھاگا۔ روشنی میں پہنچ کر اپنا ہاتھ دیکھا تو میں چلا کر رہ گیا۔ میں زمین پر بے سد گر گیا اور تڑپتا ہوا رونے لگا اور زور زور سے زمین پر ہاتھ مارنے لگا۔ جس آواز کے دباؤ میں نے کلہاڑی سے ہاتھ پر وار کیا تھا، وہ میرا ہی ہاتھ تھا۔ میں اپنا ہاتھ کاٹنے کے دکھ میں چیخنے چلانے لگا۔ مجھے چیختے چلاتے تڑپتے دیکھ وہ شیطانی بلا پھر سے میرے سامنے آ کر کہکہا لگانے لگے۔ اب کہ میری آنکھوں میں ڈر کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ اس کے بعد اس نے کچھ نہیں کہا اور ادھر ادھر جھومتے ہوئے ایسے غائب ہو گیا جیسے بہت خوشی ہوئی ہو۔ دور جاتی ہوئی اس کی آواز مجھے بس اتنی سی سنائی دی، آج کے لیے اتنا تماشا کافی ہے۔ پھر سے اس شیطانی بلا نے کہکہا لگایا اور غائب ہو گئی۔ اتنا خون بہنے اور درد کے سبب میں وہیں بے ہوش ہو گیا۔ اگلی صبح جیسے تیسے گھر والے مجھے اٹھا کر گھر لے آئے۔ میں نے ان کو سب تفصیل سے بتایا۔ اسی وقت میرے سسرال سے ایک سید صاحب کو بلایا گیا۔ انہوں نے مجھے سورۃ بقرہ کی تلاوت کرنے کو کہا۔ میں نے 3 بار سورۃ بقرہ کی تلاوت کی۔ پھر انہوں نے خود بھی بہت پڑھائی کی، یہاں تک کہ گھر کو بھی کیل دیا تاکہ کوئی شیطانی چیز گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ ہاتھ تو واپس نہیں آ سکتا تھا، پر جان اب بھی بچ سکتی تھی۔ سید صاحب 10 دن تک میرے ساتھ ہی رہے۔ گھر کے برابر میں ہمارے بینچوں والے باڑے میں آگ لگ گئی، لیکن سید صاحب نے کسی کو بھی اس طرف جانے سے منع کیا کہ یہ سب شیطانی چیزیں ہمیں ڈرانے کے لیے کر رہی ہیں۔ اس دن کے بعد روز صبح و شام گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی گئی، جس کا اثر یہ ہوا کہ گھر سے ہر قسم کی شیطانیت ہٹ گئی اور اب کوئی ڈر اور خطرہ نہیں تھا۔ مگر پھر بھی سید صاحب نے مجھے قبرستان دوبارہ جانے سے منع کیا۔ میں دوبارہ کبھی قبرستان نہیں گیا، لیکن جو کچھ ہم دیکھ اور سہ چکے تھے اتنا خوفناک تھا کہ ہم نے اپنا گاؤں ہی چھوڑ دیا۔ انہی سید صاحب کے گھر کے برابر گھر لینے کا فیصلہ کیا، جنہوں نے ہمیں اس آفت سے بچایا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ دوبارہ ایسی کوئی انہونی نہیں ہوئی۔ شیطانی چیزیں اپنا دل بہلانے کے لیے کس کس طرح کی ہتھ کنڈے اپناتی ہیں، یہ سوچ کر ہی میرا دل تو خوف سے بیٹھا جاتا ہے۔ اب میں سمجھا کہ کیوں بزرگ کہا کرتے تھے کہ اللہ شیطانی چیز کے نام سے بھی سب کو اپنے پناہ میں رکھے۔ الہی بخش نے بیٹا تو کھویا ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی محبت میں کسی کی بات نہ مان کر رات رات قبرستان جا کر بیٹھنے کی یہ سزا پائی کہ اسے ساری زندگی اب ایک ہاتھ کے ساتھ ہی گزارنی تھی۔ یہ سوچ کر بھی خوف آتا ہے کہ ایسی کوئی چیز کبھی بھی کسی کے سامنے آ جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ گھروں کو تلاوت قرآن پاک سے آباد رکھیں، کیونکہ جہاں روحانیت ہوتی ہے وہاں سے شیطانی بلائیں دور بھاگتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی کے ساتھ ٹیم اردو ریک کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔